رب تو اللہ ہے، اللہ رب ہے، علی کو رب نہ کہیے، علی کو رب نہ کہیے۔ اور بھائی رب، اس نے قرآن میں رب کی تشریح کیا کی اللہ نے؟ اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اصل نام؟ 3 جگہ قرآن میں اللہ نے کہا میں رب الارباب ہوں، میں ربوں کا رب ہوں۔ یہ ربوں کون ہے؟ یعنی میں 14 ربوں کا رب ہوں۔ جس پروردگار کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس طرح کا تمہارا اللہ ہے جو ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے، یہ پروردگار جو ہے تمہیں خلق کرنے والا ہے، تمہیں بنانے والا ہے اور تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے، یہی ہے پروردگار، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے رب۔ تب لوگ یہ جب نفی آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، دراصل کی سینکڑوں رب ہیں، مگر یہ جو نفی آ رہی ہے وہ نفی اس کی آ رہی ہے کہ یہ رب حقیقی یہی، باقی جتنے ہیں وہ مجازی ہیں۔ ابھی میں آپ کو حقیقت و مجاز دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے، تو آپ سمجھیے آپ کہ کیوں اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہی تمہارا پروردگار ہے اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی نقل کیا کہ اس کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور تمہیں خلق کرنے والا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کرنے والا ہے، ان کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، تو ایسے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ لفظ رب جو ہے پروردگار کے لیے آیا، معنی کیا ہے؟ پرورش۔ پرسوں کی مجلس میں نے وہاں کہا تھا کہ بھئی عربی لفظ ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو جب عربی میں نازل ہوا ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتی رہی ہے نا، تبھی تو نازل ہوا ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوتی رہی ہے۔ رب وہاں پہ بھی کہا جاتا رہا ہوگا لوگوں کو نا، تبھی اللہ نے بتایا کہ وہ تو ان کو کہہ رہے ہو یہ تو ایسے ہی ہے، اصلی تو ہم ہیں، یہ معنی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جن کو کہہ رہے ہو یہ سب تو ایسے ہی ہیں بیچارے، ہم نہ دیں تو ان کی ربانیت نہ چلے، اصلی تو ہم ہیں، یہ کہہ رہا ہے۔ تو وہ لفظ جو ہے استعمال عرب میں تبھی بول رہا ہے، ورنہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ایسا تھوڑی نہ کہ اللہ سے پہلے رب کسی کو نہ کہا گیا، مالک کو رب کہتے ہیں، صاحب کو رب کہتے ہیں، اب سب استعمال ہے دیکھیے پورا رب کا۔ اب جب یہ یہاں پر اللہ جو ہے وہ خود بھی غیر اللہ کو رب کہتا ہے اور معصوم جو ہے وہ خود بھی غیر اللہ کو رب کہتا ہے۔ حضرت یوسف جب جیل اور قید خانے میں تھے، اب اس کے بعد جب اس نے کہا کہ بھئی ہم نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ، اور یہ ساری کہانی اگر آپ نے سنا ہے تو، نہیں سنا تو اشارتاً، تو پھر جب خواب بیان کرنے کو ہوا اور اس نے پورا خواب بیان کر دیا کہ میں نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں جو ہوں وہ اس طرح کی حالت میں ہوں اور انگور ہے میرے پاس اور اس کو میں نچوڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور اس نے بتایا کہ میں یہ دیکھا کہ میرے اوپر جو ہے سر پہ خان اور ٹائر جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو اس خواب کے بیان کا جواب چاہیے، آپ کچھ تعبیر بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اما احدکما، لیکن تم میں سے یا صاحب السجن، اے تم جو ہمارے دوست ہو اس قید خانے میں، ان میں 2 میں سے احدکما، ایک جو ہے وہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو انگور کو نچوڑ رہا ہے، یہ کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یسقی رب خمرا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہ رب کون تھا؟ اس کا رب کون تھا؟ وہ ندیم تھا اصل میں، اور وہ کھلانے پلانے کا مالک تھا فرعون کا۔ تو فرعون کو حضرت یوسف نے رب استعمال کیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارا نہیں ہے، اور نقل اللہ نے کیا یوسف کے زبان میں۔ یوسف نے کہا کہ تم میں سے ایک کے خواب کا جواب یہ ہے
کہ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. اللہ کو تو پلانے نہیں جائے گا نا. تو یہ رب کون ہے؟ یہ فرعون ہے نا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ استعمال کیا یوسف معصوم نے قرآن میں فرعون کو رب. اب اس کے بعد پھر دیکھیے آپ آگے بڑھ جائیے تو آگے پھر یہ ہے کہ جب وہ آپ دونوں کے چڑھا دیا جائے گا سولی کو، اس کے بعد فرمایا جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب جانا تو تم میرا ذکر پروردگار کے اس کا پروردگار تھا فرعون. اور پھر فرعون کہا کہ نہیں ہو گئے یاد رکھیے آپ. اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب نکل کے چلا گیا تو وہاں بھول گیا. وانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اس کو اس کے پروردگار کے سامنے ذکر کرنے ہی کو بلا دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد. ہمارے خدا رحمت اساتذہ پرانے بزرگ سب مرحوم ہو گئے. بڑے عظیم ہستیاں تھیں جن میں سے مرحوم آیت اللہ سید وسیم محمد صاحب عبداللہ، اسی طرح سے مرحوم مولانا قلب حارث صاحب عبداللہ اپنے والد کے زبانی نقل کرتے تھے مجلس میں، اور وہ اپنے درس میں دیکھیں میرے والد پڑھتے تھے. یہ مولانا کپن صاحب عبداللہ، مولانا قلب حسین صاحب جو کہ کپن صاحب کے نام سے مشہور تھے، تو انہوں نے نقل کیا کہ میرے والد نے 7 جواب دیے کہ غیر اللہ پہ رب کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور وہ بھی قرآن سے. ان میں کا ایک جواب یہ ہے، یہ دیکھیں کہ یہ ہے یہاں پہ موجود ہے، یہ قرآن نے استعمال کیا ہے. تو غیر اللہ پر رب کہنا کفر شرک نہیں ہے، مگر یہ رب جاننا حقیقی وہ نفی ہے، اصل اس کی نفی ہے، یہ مجازی ہے. فرعون جب رب ہو سکتا ہے، فرعون کو جب رب کہا جا سکتا ہے، معصوم نقل میں ہی صحیح لیکن نقل تو کر رہا ہے، نسبت تو دے رہا ہے. تو جب کافر کو رب کہہ سکتے ہیں تو جو امیر المومنین ہے اسے رب کہنے میں کون سی تکلیف؟ ہمیں پتا تھا اتنے مقدمے بنا کے وہیں لائے محمد لال. ربانیت اب دیکھ لیجیے اللہ نے دوسرے مقام پر استعمال فرمایا کہ نہیں فرمایا رب کا. اب دوسرا بھی توجہ کر لیجیے، اس کے بعد یہ دوسرا بھی، اور پہلا دونوں اب آ گیا اس لیے دوسرا ورنہ آخر میں کہنے والا تھا. جہاں کہا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو اللہ نے کس سے کہا؟ پیغمبر سے کہا. وہ تو یوسف تھے، اور یہ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کے لیے کہہ رہا ہے. اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ انہی کے ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہے تب بھی غیر اللہ تو ہیں، اللہ تو نہیں ہو گئے. اور یا جس نے ان کی پرورش کی تھی وہ ابو طالب کے لیے آپ بیٹے کے لیے کہنے پہ پریشان ہو جا رہے ہیں. اللہ جو ہے باپ کو بھی رکھ رہے ہیں. ابھی ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت سے لوگ پریشان ہیں اس میں، اور علماء بہت گالیاں دے رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو رب کا قائل ہو جائے غیر اللہ کے لیے وہ کافر ہے اور مشرک ہے. تو مجھے بہت ہنسی چھوڑتی ہے کبھی کبھی جہالت پر کہ یہ جہالت کیوں ایسا ہے. علماء بزرگان ہمارے سب کہہ کے چلے گئے، اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، خالی کہہ ہی نہیں رہا اللہ، رسول اللہ سے کہلوا رہا ہے کہ کہو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سامنے کبھی جواب لاؤ، نہیں ہے جواب تمہارے پاس.
اب یہ دیکھ لیجیے آپ، وہاں یوسف نے استعمال کیا، اللہ نے استعمال کیا، تو غیر اللہ کو رب کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ مجازی اور حقیقی کا کہاں سے آیا تو یہ بھی سن لیجیے، یہ یہاں سے آ گیا ہمارے پاس سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت و مجاز میں حضرت علی کی ایجاد تھوڑی، یہ تو ادبا کی ایجاد ہے، لیکن حضرت علی کی تصدیق ہے اس کے اوپر۔ اب مولا نے فرمایا کہ دیکھیے انا رب الارباب، میں تمام ربوں کا رب ہوں۔ مطلب کیا ہو گیا؟ اب جتنے مجازی رب ہیں ان میں کا میں بھی ایک رب ہوں۔ اب لوگوں نے کہا دیکھیے یہ خدا بنانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لفظ لے آئے ہیں کہ تمام ربوں کا، جتنے رب ہیں ارباب ہیں ان کا میں رب ہوں۔ خطبہ ہے، خطبے میں کہا ہے، اس کے بہت سے الفاظ کو بہت سے علماء نے بڑی بڑی شرحیں کی ہیں، اور لوگوں نے بہت حیرت کیا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان خطبوں کا جہالت کی وجہ سے، چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے الفاظ ایسے آ جاتے ہیں، مثلا مولانا نے فرمایا انا حی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ کبھی نہیں مروں گا۔ اب جیسے ہی کام کا دیکھا یہ تو انکار بالکل سراسر یہ غلط، حالانکہ تھوڑا سا تدبر کر لے تو دماغ حل ہے، مگر کیا کرے بیچارہ، جہالت جو ادھر نہیں لے جاتی، اور یہ جہالت کے ساتھ انصاہ شیطان جو ہے پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ میں جو نہیں مرے گا اس کے لیے میں بہت ادنا درجہ بتا رہا ہوں، اعلیٰ بہت سے درجے ہیں، میں سب سے ادنا درجہ بتا رہا ہوں جو نہیں مرے گا، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا نے قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ کہنا، کہ نہیں رک گیا ہے بلکہ یوں کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ہو گیا نہیں؟ تو بتائیے مولا نے کیا کہا؟ میں وہ زندہ ہوں کہ لا یموت۔ تو قرآن کی نظم بتا رہی ہے کہ علی ہی وہ شہید ہے جن کے لیے سامنے موجود ہے۔ اب تو کوئی اس میں وہی نہیں تو معمول ہی نہیں، سلوات پڑھیے محمد فرمایا نا رب الارباب، تو گھبرا گئے۔ خیر اس کے بھی بہت سے مسائل ہیں، بتا چکے آپ کو کہ ہر قسم کے رب ہوتے، صاحب کو بھی کہتے ہیں رب، مالک کو بھی کہتے ہیں رب، کسی قبیلے کا جو انچارج ہے اسے بھی کہتے ہیں رب، اور جو بڑا بادشاہ ہے اسے بھی کہتے ہیں رب۔ تب یہ رب کا استعمال آ جاتا ہے، اسی سے ہم لوگ بعض وقت عوام میں نہیں بولتے، جو شریف علماء تھے ہمارے بیچارے، اور ہم نے بھی سیکھا انہی سے، باقی اب تو بیچارے بے ترتیب جو ہیں جو بھی بول دیتے ہیں۔ ورنہ امیر کی لفظ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو گورنر ہوتا ہے تو اس کو امیر کہہ دیتے تھے، ورنہ اصل امیر المومنین تو علی ابن ابی طالب، اس کے علاوہ باقی سب امیر گورنر کے معنی میں ہیں۔ تو معصوم کی بھی زبان سے ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جانے نہ پائیں یہیں پہ قلم کر لے ولید کے دربار سے مروان نے، تو آپ نے ولید کی طرف رخ کر کے کہا یا ایھا الامیر۔ اب یہ کون سا امیر ہے؟ کم وقت اس کو امام حسین امیر کا سمجھ آیا، لیکن یہاں پر جو یا ایھا الامیر کہا تو مراد گورنر ہے۔ اب روایات نے لکھی اس کو کہ مولا نے کہا ہے، لیکن یہ کہ مولا نے امیر واقعی مان لیا اس کو کیسے پہچانے؟ تب یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، جب اس کو سامنے کھڑا کیا گیا کہ امیر کو سلام کرو، امیر تو حسین ہے، یہ نہیں ہے محمد۔ تو ایسے ہی حال یہاں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک طرف تو یہ فرمایا تو ذہن چلا گیا ادھر، کہا کہ اللہ کے مقابل لانے والے ہیں، اور دوسری طرف مولا نے فرمایا کہ نزلونی عن الربوبیہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھنا۔ توجہ کریں، اب یہ نفی ہو گئی نا، وہاں رب الارباب تھے اور یہاں کہہ رہے ہیں نیچے رکھنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیسے جمع کریں؟ تو یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رب بنتے ہیں ان سے سب سے اونچا تو میں ہوں، لیکن جو اصلی رب ہے اس کے نیچے ہوتے آگے نہیں لے جانا، وہ میرا پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد
تذکرہ قرآن نے کیا ان سب ارباب میں سب سے اعلیٰ رب، اچھے برے بروں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اچھوں کا جن کا رب بنا کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان سب میں اعلیٰ رب تو امیر المومنین سب کے مولا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب کے جو ہے سپر ہیں، تو رب ہو گئے، سب کی پرورش ان کے ہاتھوں ہے، سب کی مشکلات کا حل نکالنا پرورش کے مانند ہے، آپ جس طرح سے تعبیر چاہے کر لیں، لیکن حقیقی رب وہ ہے، اس لیے فرمایا نزلونی عن الربوبیہ۔ تو یہ دو کلام جو ہمارے سامنے آئے تو ہم نے پہچان لیا کہ حقیقی وہ ہے، بقیہ مجازی ہے، دونوں استعمال حقیقت اور مجاز میں ہوا، تو ہم نے پہچان لیا، جان لیا۔ اب قوم جو ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھیا اگر کہیں یہ پڑھا جائے، یہ کہا جائے، یہ لکھا جائے تو اس میں گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے، بشرطے کہ تم سے حقیقی وہ ہے۔ میرے ارباب بہت ہیں، ماں باپ آپ کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، جب آپ کے ماں باپ ہی رب ہیں تو آپ کیا کہیں گے اللہ یہ بھی ہو گئے؟ نہیں نا، اللہ تو نہیں مان رہے ہیں، پالنے والا مان رہے ہیں، پرورش کرنے والا مان رہے ہیں، یعنی یہ رب مجازی ہے، پالنے والا وہ بھی ہے، پالنے والا یہ بھی ہے۔ اردو بولیے تو دونوں ایک ہے، رب عربی بولیے تو دونوں ایک ہے، لیکن پھر پہچانے کیسے؟ ان کا یہ بھی اس کا محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے حقیقی ہونے کی پہچان یہی ہے کہ وہ حقیقی کیسے ہے کہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی آگے کہے کہ مولا جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ کسی کے محتاج نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن اپنے امر میں اس کے محتاج ہے، اور وہ اپنے امر میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مستقل بالذات ہے، اور یہ جو ہے اس کی عطا سے ہے جو کچھ۔ یہ عقیدہ جو ہے ہمارا کامل اور علماء کا عقیدہ ہے، نہیں کہ کہیں ہوا میں ہے۔ اب یہ کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ہلاتے رہتے ہیں دن اور رات، اور یہ آتا دشمنوں کی طرف سے ہے، چونکہ ان کو جو ہے درجے نیچے کرنے ہیں تو وہ جو ہے اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ جو ہے ارباب ہیں، جو بھی کسی کی ہر طریقے سے کفالت کرے اس کو اس زمانے میں رب کہا جاتا تھا کہ یہ کفالت کرنے والا تو میرا رب ہے۔ اسی لیے جو ہے زمیندار کو بھی ارباب کہتے تھے، فارسی والوں کے ہاں آج بھی ہے، جو کھیتی وغیرہ کرتے تھے ان کے انڈر میں جو کام کرنے والے ہیں وہ جن کی کھیتیاں ہوتی تھی ان کو ارباب کہتے تھے۔ کہ ارباب نہیں، یہ کہا ارباب جمع ہے رب کی، یعنی ارباب کہتے تھے وہ کہ اس لیے وہ مالک ہے، ارباب یعنی مالک، تو وہ مالک ہے اس کا اور ہم مزدور ہیں، یہ رب مالک کے معنی میں ہے۔ تو بہت سے مسائل ہیں کہ جو آپ ایک ایک کر کے اگر تلاشتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے وہ حقائق کیا ہیں اور یہ حقیقتیں کیسی پوشیدہ ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ دادا جو تھے ان کو اللہ نے رب کا لقب دیا ہے نا، اور باپ جو تھے وہ بھی رب مجازی میں ان کو بھی لقب ملا۔ اب بچی بیٹی تو بیٹی کو بھی رب ہی کہا۔ امام زمانہ نے بھی یہی کہا کہ سلام ہو اس پھوپھی پر جس نے بنی ہاشم کے یتیموں کو پال دیا، آل محمد کے یتیموں کی پرورش کرتی۔ تو یہ بھی جو ہے طبقہ پرورش کرنے کا معصوم کی زبان سے مل گیا۔ آپ دیکھیے وہی ہے تابع الناس، یعنی دادا کا بھی باپ کا بھی بیٹی کا بھی وہی ایک ہی وزن چلا رہا۔